کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی آدمی نے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پوچھا کنجوس ہو سکتا ہے؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حالانکہ کنجوسی جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کی علامت تو نہیں ہے، اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم یہاں پہ یہ مطلب لیں کہ مومن جھوٹ نہ بولے لیکن باقی اخلاقی خرابیاں اس میں آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ اسی طرح یہاں پر جو 3 باتوں کا ذکر ہے وہ خلاصہ ہے۔ ایمان کے بہت سے اجزاء ہیں لیکن سب کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ غلط فہمی کبھی نہیں رہنی چاہیے کہ میں کچھ کام کر لوں کچھ چھوڑ دوں۔ دین اسلام ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، اس لیے کہا گیا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ اسلام قبول نہیں جس میں چوز اینڈ پک ہو۔ آج ہمیں بھی اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اسلام میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں؟ کیا ہم اسلام میں اپنے مطلب کی باتیں لیتے ہیں اور جہاں پہ ہماری مطلب کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، ہماری رسم و رواج گھروں کے طور طریقے ہوتے ہیں، کیا ہم ان پر چلتے ہیں یا پورا کا پورا اسلام کو فالو کرتے ہیں چاہے سارا خاندان ہمارے خلاف کیوں نہ ہو جائے؟ سوچنے کی بات ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ بعض لوگ اس کا بھی مطلب لیتے ہیں کہ جو مرضی دین میں کر لو، جو چھوڑنا چاہو چھوڑ لو، جو پکڑنا چاہو پکڑ لو۔ تو پیاری بہنوں، اس کا مطلب سب لوگ واضح کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ اسلام قبول کرو یا نہ کرو، دین میں کوئی جبر نہیں کہ آپ اسلام میں دین میں آتے ہو کہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر there is no option، کوئی دوسری چوائس نہیں ہے، پک اینڈ چوز آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی کہے کہ میں خدمت خلق کر لوں تو نماز نہیں پڑھوں گا، نماز پڑھ لوں تو خدمت خلق نہیں کروں گا، حقوق اللہ پورے کر لوں تو حقوق العباد چھوڑ دوں گا، حقوق العباد پورے کر لوں تو حقوق اللہ چھوڑ دوں گا، اسی طرح روزے رکھ لوں تو نماز نہیں پڑھوں گا۔ ایسے نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایمان مرکب ہے، مختلف چیزوں کا مکسچر ہے، مفرد نہیں ہے۔ جب ایمان کی بات کی جاتی ہے تو ایمان اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ہے، اگر کسی ایک جز میں خرابی ہوگی تو اس کا باقی ایمان بھی ناقابل اعتبار ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ رسالت ناقص ہے تو باقی سارے اگر صحیح عقیدے ہیں تو پھر اس کا عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت بھی قابل قبول نہیں، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اسلام اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ہے، یہ بات ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخرت وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب میں سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پہ الگ سے آخرت کا ذکر نہ کرتے۔ جب ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس میں آخرت بھی تو غیب کی چیزوں میں سے ہے نا، اس کا ذکر الگ سے یہاں پہ کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا ہم یوقنون، وہاں کہا والذین یؤمنون بالغیب، یہاں کہا بالآخرۃ ہم یوقنون۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ طرز گفتگو مختلف ہے۔ انہی باتوں کا تو ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ہی ایک لفظ پر فوکس کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بالآخرۃ، آخرت پر، ہم یوقنون یعنی سب کوالٹیز بتانے کے بعد غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آخر میں ذکر کیا آخرت پہ ایمان لاتے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی صفات رکھے گا، پچھلی صفات پہ ایمان رکھے گا، آخرت پر یقین بھی ان کا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بالآخرۃ یوقنون، سادہ طریقہ تو یہی چل رہا تھا نا، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، ينفقون، یہاں پر بھی ہو جاتا یوقنون، بس یہ نہیں فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون کہ آخرت کا یقین جو ہے اس کے بغیر عمل کی بنیاد نہیں پڑتی۔ جس شخص کو آخرت کا یقین نہیں ہوگا، جواب دہی کا یقین نہیں ہوگا، یقین کے بغیر
اپنا ایمان لے کر پھرے گا، اس کے دل میں شک ہے، بدگمانی ہے اللہ کے خلاف اور اللہ کے دین کے خلاف۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔